الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، قصص القرآن میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ پہلے فرعون کا ذکر تھا، جس طرح اس نے ظلم کیے بنی اسرائیل پر، آپ نے اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر اس کی نافرمانی کی وجہ سے سمندر میں اسے غرق کر دیا گیا۔ تو فرعون کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان سینا میں کوہ طور کے ساتھ جو میدان ہے، جہاں پہ بنی اسرائیل کو پہنچایا، سمندر سے بخیریت گزر کے وہ پہنچے بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم سے نکل کے۔ تو اس کے بعد اس جگہ رہتے ہوئے جو دو انہوں نے عجیب و غریب کام کیے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جیسے ہی اس میدان میں پہنچے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اب یہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے فرعون کے ظلم سے، اور پھر فرعون کو غرق کیا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی پوری قوم غرق ہوئی۔ لیکن آپ مزاج اور طبیعت کا رجحان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم مظاہر اس کی قدرت کے دیکھنے کے بعد، اور اس کے اس احسان کے بعد کہ اس نے کئی سو سالوں کے ظلم سے اللہ نے نجات دلائی اور فرعون کو غرق کیا، قبطیوں کو غرق کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی اسی طرح کا ایک بت بنا دیے، ہم اس کی پوجا کریں۔ اب اللہ کے نبی کو جو توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو، انہی کو کہتے ہیں کہ ہمیں بت بنا دیجیے۔ اب یہ جو مصریت زدہ ان کا ذہن تھا، یعنی قوم مصر میں چونکہ گاؤ پرستی بھی تھی، گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اور گائے کی تقدیس کا وہاں تصور پایا جاتا تھا فرعون کی قوم میں۔ تو اب وہ تصور ان کے اندر اتنا رچا بسا ہوا ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی خواہش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اس پر۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر طلب فرمایا کوہ طور پر۔ وہاں آپ پہلے 30 راتیں پھر 40 راتوں کے لیے وہاں قیام پذیر رہے۔ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب آپ جانے لگے طور کی طرف، تو پیچھے اپنی قوم جو ہے اس کو آپ نے اپنے بھائی اور جو نبی بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے حوالے کیا۔ لیکن دوسری یعنی زیادتی بنی اسرائیل نے یہ کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے طور پر چلے گئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ان پر کنٹرول تھا، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنی انسنی کی، اور انہوں نے ایک اور بت بنا لیا، اور وہ تھا بچھڑا۔ ان کے پاس سونا تھا فرعون کی قوم کا، اور فرعون کی قوم سے انہوں نے کچھ سونے کی چیزیں ادھار لی ہوئی تھیں، اور چونکہ فرعون کی قوم غرق ہو گئی تو وہ سونا ان کے پاس رہ گیا۔ تو اب ارادہ کیا کہ وہ سونا چونکہ فرعون کی قوم کا ہے، لہٰذا اس کو کہیں ضائع کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے سونا اکٹھا کیا۔ جب اکٹھا کیا تو انہی میں سے ایک شخص تھا سامری، قرآن نے جس کا نام سامری لیا ہے۔ سامرا ایک علاقہ ہے جس کی نسبت سے، یا قوم ہے اس کی نسبت سے، یا بنی اسرائیل کے قبیلہ بھی کہا گیا، بہرحال کسی خاص نسبت سے مقامی ہے یا قبائلی نسبت ہے، اس سے وہ سامری ہے۔ سامری نے اس سونے کو
آگ میں گرم کر کے اس سے ایک بچڑے کی شکل دے دی، وہ بچڑا بنا کے یعنی ایک اور بت کھڑا کر دیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ایک گھوڑا اسے نظر آیا جس کا ذکر پھر آگے سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ گھوڑے پر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، تو گھوڑے کے جہاں قدم لگتے تھے تو وہاں نیچے ہریالی اور گھاس اگاتی تھی، ہریالی پیدا ہو جاتی۔ اس نے وہ مٹی اٹھائی اور اسی بچھڑے میں ڈال دی جو سونے کا اس نے بنایا تھا، تو وہ بچھڑا جو ہے وہ بولنے لگا، بیل کی سی آواز نکالنے لگا۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچھڑا جو ہے جو سونے کا تھا پہلے، وہ باقی عام بچھڑے کی طرح جیسے گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا، اور اس سے لہو خوار جیسے بیل یا گائے کی آواز ہوتی ہے وہ نکلنے لگی۔ اب انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ 6 لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے 12,000 کو چھوڑ کر ساری قوم مشرک ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں بعد تورات لے کے آئے تو پیچھے یہ حال تھا کہ پوری قوم بچڑے کے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو ظاہر انتہائی غصہ آیا ان کی اس حالت پر۔ تو پہلے تو اپنے بھائی پر آپ نے عتاب کیا حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ آپ کو اچھا میں اپنی قوم حوالے کر کے گیا تھا کہ اب یہ حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، اور اگر میں مزید کوئی سختی کرتا تو ان میں گروہ ہو جاتے، اس وجہ سے میں نے سختی نہیں کی، جتنا ممکن تھا ان کو رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگنے کے لیے ان میں سے جو 70 لوگ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا، اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ لے گئے کہ جہاں سے مجھے تورات ملی ہے وہاں جا کے آپ توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو ان کو ایک اور خواہش پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا دکھائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ خواہش ہی بدتمیزی تھی اور گستاخی تھی، لہذا انہیں ایک کڑک نے آ لیا، ایک ایسی عجیب سی زوردار آواز آئی اور بجلی چمکی، اور اسی سے یہ 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر التجا کی، دعا کی کہ اے اللہ قوم کیا کہے گی، میں 70 لوگوں کو لے کے آیا ہوں اور پیچھے ان کی لاشیں لے کے جاؤں گا، تو آپ مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، ان کو پھر سے زندہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کیا، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہ تفصیل سے ذکر جو ہے یہ سورۃ اعراف میں ہے 9ویں پارے میں، اور پھر سورۃ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں، اور اس کا اجمالی ذکر جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ تو اب ہم یہ چند آیات پڑھتے ہیں جو یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ یہ حصہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کا اور بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس سے اس سے آگے مزید جو کچھ واقعات ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو یہ ذکر یہاں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 142 سے 156 تک ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 سے 98 تک ہے، اور سورۃ بقرہ میں 3 آیات میں اس کا ذکر ہے 54 سے 56 تک۔ سورۃ اعراف کی یہ کلمات ہیں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں 10 کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سو آپ کے رب کی مقررہ مدت مکمل 40 راتیں ہو گئی، یعنی پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا گیا، پھر 10 بڑھا دی گئی، تو ٹوٹل 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھے رہے۔ اور ان ایام میں اور لیالی میں، راتوں میں آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، روزے سے رہے، اور تکبیر و تحلیل میں اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزارا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ آپ میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔ ویسے تو دونوں نبی تھے، لیکن ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ تھی، تو اپنے حصے کی ذمہ داری بھی انہوں نے حضرت ہارون پر منتقل کی کہ میں تو کوہ طور پر اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ قوم کی جانشینی کرنا میری، اور میرے نائب اور خلیفہ کے طور پہ کام کرنا۔ وَأَصْلِحْ، اور اچھی طرح ذمہ داری نبھانا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے طریقہ پر کاربند نہ رہنا، کاربند نہ ہونا۔ یعنی یہ تاکید سے، ویسے تو ممکن نہیں تھا کہ حضرت ہارون خلاف ورزی کرتے کیونکہ وہ خود بھی نبی ہیں، لیکن یہ تاکیداً ہے یا تعریضاً ہے۔
اب اس میں اللہ تعالیٰ نے راتوں کا وعدہ کیوں کیا؟ حالانکہ وہ دن بھی ساتھ تھے تو 40 دن بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن راتیں کہا گیا، 30 بھی راتیں ہیں، پھر 10 اضافہ کیا گیا، وہ بھی راتیں ہیں، پھر 40 بھی راتیں ہیں۔ تو رات سے ایک خاص تعلق ہے، بندے اور خدا کا تعلق، رب کا تعلق جو رات کو قائم ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنے خاص بندوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں تو ان کے رات کو جاگنے کا ذکر کیا ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو سوتے کم ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں، خصوصاً سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے قرآن کریم میں 2 جگہ بیان ہوا اور احادیث میں کثرت سے بیان ہوا۔ تو رات جو ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے بندے اور رب کے باہمی جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ راتیں یعنی زندہ کرنے کی، شب زندہ داری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ شمسی اور قمری 2 قسم کی تاریخیں چلتی ہیں، ایک انگریزی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں یہ سورج کے ساتھ ہے، اور سورج کا جو مہینے ہیں قمری شمسی ان کا آغاز دن سے ہوتا ہے، جبکہ چاند والے جو مہینے ہیں قمری ان کا آغاز رات سے ہوتا ہے، یعنی رات کو ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے چاند نظر آتا ہے تو رات کو مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی تقسیم ہے وہ چاند کے لحاظ سے ہے اور اسلام میں یہی طریقہ ہے، تو قرآن کریم نے اس وجہ سے بھی راتوں کو، چونکہ وہ دن سے پہلے آتی ہے، آغاز جو ہے یعنی جو گزشتہ رات ہوتی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہوتی ہے، اسلامی تاریخ کا۔ مثلا آج جو دن گزرا ہے تاریخ کے حساب سے 11 محرم الحرام 1447 ہجری، تو یہ جو دن ہے آج کا، اس کی رات 11 محرم کی رات جو ہے وہ قمری لحاظ سے ہم کل کی رات کو کہیں گے، آج کی رات کو نہیں کہیں گے، جبکہ شمسی جو طریقہ کار ہے اس میں 11 محرم کی رات آج کی رات، یعنی 11 آج جو انگریزی تاریخ ہے 7 جولائی، تو 7 جولائی کی رات اگر کوئی کہے گا تو وہ آج کی رات مراد ہوگی جو ابھی شروع ہے، یعنی قمری اور شمسی لحاظ سے یہ فرق ہے۔ 11 محرم کی رات جو ہے وہ کل تھی جبکہ دن آج تھا، جبکہ 7 جولائی جو ہے اس کا دن آج تھا اور رات اب ہے جو ابھی شروع ہے، تو یہ آگے پیچھے تھوڑا سا فرق ہے۔ تو قرآن کریم نے قمری لحاظ سے ذکر کیا ہے تواریخ کا، تو اسی نسبت سے یہاں بھی راتیں کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ پہ تشریف لائے، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، جب حضرت موسیٰ اس جگہ تشریف لائے جو وقت اور جگہ مقرر تھی، میقات مقررہ جگہ یا مقررہ وقت، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، کلمہ ربہ، اللہ ان سے ہم کلام ہوا، اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی اپنی شان کے مطابق۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی رب ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار کیا۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک کام کرو، ولکن انظر الی الجبل، کہ میں اپنی تجلی جو ہے وہ اس پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں سامنے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سہ گیا اور اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو فسوف ترانی، پھر آپ بھی دیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر پہاڑ بھی میری تجلی نہیں اٹھا سکتا تو اے موسیٰ علیہ السلام پھر آپ مجھے کیسے دیکھ پائیں گے؟ فلما تجلی رب الجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، جعلہ دکن، تو اللہ تعالیٰ کی اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دی، وہ جل کے راکھ ہو گیا آپ کے سامنے پورا پہاڑ۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ منظر جو ہے آپ سے دیکھا نہ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے اور گر بھی گئے، اور سامنے پہاڑ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اب ابھی آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، آپ نے صرف پہاڑ کو دیکھا ہے جس پر اللہ کی تجلی ڈالی گئی۔ پھر فرمایا فلما افاق،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیرے حضور میں نے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے پھر توبہ فرمائی اس خواہش دیدار کی کہ میں نے آپ کو دیکھنے کی جو خواہش کی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، منظور نہیں تھا اپنا دیدار۔ تو یہ ایک لمبی پھر بات ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور آپ نے اس کا ایک خاص تشبیہ کے ساتھ مثال کو بیان فرمایا کہ جیسے رات ہو اور اس اندھیری رات میں چاند چمک رہا ہو، تو جس طرح چاند کو انسان دیکھ سکتا ہے اس کی ٹھنڈک والی جو روشنی ہے اس کو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں میں یہ استعداد پیدا فرمائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال زندگی میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے یہ قرآن کریم کے جو کلمات ہیں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ اب اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں اتری تھی، اب یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے پیغام اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور اپنے کلام کے لیے چن لیا، فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو بہت سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والے نہیں، ہر نبی کو کلام کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے، برسالتی و بکلامی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی رسالت بھی اور اپنا کلام بھی عطا فرمایا۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرمانے والے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو آپ کو یہ عطا فرمائی جا رہی ہے کتاب تو اسے پکڑ لے۔ فخذ ما آتیتک، میں جو آپ کو عطا فرماؤں آپ اس کو لے لیں، وکن من الشاکرین، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ہر چیز کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کا جو استفاء ہے، اللہ کا چننا ہے، منتخب کرنا ہے کسی بندے کو ان دو عظیم صفات کے لیے، رسالت اور کلام کے لیے۔ تو لہٰذا اس کے لیے تو بہت زیادہ شکر جو ہے اس کی ضرورت ہے، تو آپ کو شکر کا بھی حکم دیا گیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی۔ یعنی آپ کو جو تورات عطا فرمائی گئی وہ تختیوں پر تھی۔ اب یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس پر بہت سا کلام ہے۔ بہرحال وہ پتھر کی تختیاں تھیں، پتھر میں کون سی قسم تھی تو یہ بڑا طویل صحابہ کرام کے اقوال ہیں اور پھر تابعین کے اقوال ہیں۔ قرآن کریم کے جو ماہر گزرے ہیں تابعین میں پھر تبع تابعین میں، تو انہوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کی تفصیل کی ہے۔ بہرحال وہ تختیاں تھیں جن پر اللہ نے لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ فخذھا بقوہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اسے قوت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، یعنی بہت ہی محبت سے توجہ سے کسی چیز کو لینا، اخلاص سے لینا، مکمل انہماک سے قبول کرنا، تو اس کو فخذھا بقوہ فرمایا گیا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے حسین احکام، بہترین احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق حلال و حرام سے تھا یا خیر اور شر کی چیزیں، اچھی اور بری چیزیں، سب کی وضاحت فرمائی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو احکام بیان فرمائے گئے احسن اس پر عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب ہم تمہیں فاسقوں کے گھر دکھائیں گے، ان کے آثار قدیمہ، چونکہ اس علاقے میں کئی اقوام اس سے پہلے جن پر عذاب آیا تھا، خصوصاً حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود جو ہے، صالح کی قوم جو ہے، تو وہ اس میدان کے قریب تھا علاقہ۔ تو فرمایا کہ ان قریب آپ کو وہ دکھائیں گے۔ ابھی تک بنی اسرائیل وہاں نہیں گئے تھے کہ آپ دیکھیں گے کہ نہ ماننے والوں پر اللہ کا کیسے عذاب اترا ہے۔ پھر فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ ان قریب
ہم ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دیں گے کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ انہیں اپنی آیتوں کے فہم سے، اپنے کلام کی محبت سے محروم رکھے گا۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، کیونکہ یہ گویا اپنے آپ کو بندگی سے بے نیاز سمجھنا ہے کہ ہم بندے تو ہیں، لیکن ہم بندگی والا جو کام ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ بندے کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، مخلوق کا کام ہے کہ خالق کا حکم ماننا تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو سننا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے۔ قرآن موجود ہے الحمدللہ، تو اس قرآن کو اگر پوری زندگی انسان کبھی اٹھا کے دیکھنے کی ہی تکلیف نہ کرے تو اس سے بڑا تکبر کیا ہے؟ فرمایا، اسی یہاں علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا تکبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا کام اللہ کے حکم کے بغیر چل رہا ہے۔ بندے ہیں لیکن بندگی کو پسند نہیں کرتے۔ بندگی پسند نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم خود کبریائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جو بندہ نہیں ہوتا پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی گویا سمجھتا ہے عملی طور پہ کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو زمین اللہ کی ہے، ملک و بادشاہی اس کی ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ اور یہاں انسان کے لیے کامیابی اسی صورت میں ہے کہ جب اس کے مزاج میں تواضع ہو۔ تواضع یہ ہے کہ کم سے کم یہ جو اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرے۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، 5 وقت کا ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کہ میں نے سر جھکانا ہے، تو یہ گویا بندگی سے عملی طور پر اعراض ہے، دور جانا ہے بندگی سے۔ اور بندگی نہ کرنا ہی تکبر ہے، یعنی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کی بات ماننا۔ اور جب نہیں مان رہے تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں میں ان کے دلوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں، میں انہیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ میری آیتوں کو پڑھیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے لیے بھی کہا گیا، اور یہی حکم قرآن کریم کے لیے بھی ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ وہ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو ہاں اس پر ضرور چل پڑیں گے، کیونکہ ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اطاعت کے جذبے سے محروم کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر سامنے ان کو سیدھا راستہ نظر بھی آ رہا ہو فرمایا اس پہ نہیں چلیں گے، غلط راستہ اور جو غلط حصہ ہے کسی چیز کا اسے اپنا لیں گے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں، غفلت اختیار کرنے والے۔ غافل ہونا اللہ کے احکام سے، یعنی جیسے پہلے ذکر کیا ہے بے نیاز ہونا، غفلت یہی ہے کہ انسان اللہ کا کلام سننے سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹلایا، ولقاء الآخرہ، آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ سے ملاقات کی اس نے تکذیب کی، یا عملی تکذیب ہے یا قولی تکذیب ہے، 2 قسم کی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے۔ یا کوئی کہے کہ میں قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر اگر کوئی قیامت کی تیاری نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا تو تیاری کرتا۔ تو فرمایا جس نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے سب نیک عمل یہیں ضائع ہو جائیں گے۔ اگر انہیں کوئی اچھا کام کیا بھی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے، کوئی ہسپتال کھولا ہے، کوئی اور طریقے سے جو اچھے کام ہیں اخلاق کے، ان کا کوئی بدلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں ہی ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو انہی کے کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ پہلا رکوع یہاں پہ مکمل ہوا۔ پہلے رکوع سے مراد یہ ہے کہ جس رکوع سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور کا سفر شروع ہوا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد جب وہ طور پہ چلے گئے تھے تو سونے کے زیوروں سے انہوں نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا، لہو خوار، جس سے بیل کی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا
کہ وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، نہ انہیں ہدایت دے سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا تو یہ بہت بڑے ظالم تھے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب صرف 40 راتیں جو ہے ان کے نبی تشریف لے گئے طور پر، اور پیچھے حالانکہ حضرت ہارون بھی تشریف فرما تھے جو نبی ہیں، لیکن 40 راتیں نبی دور ہوا اور قوم پیچھے مشرک ہو گئی، اور تعداد یہ ہے 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 توحید پر قائم رہے، باقی سارے اسی بچڑے کے سامنے پڑے ہوئے تھے، بس یہی ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ فلما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور پھر جب اس خود فریبی کا طلسم جاتا رہا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو پھر آپ نے ڈانٹا بھی اور ان کے اس غلط فیصلے کی جو نتائج ہو سکتے تھے اس سے آگاہ کیا، تو قالوا، پھر وہ عرض کرنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا یا وہ ہمارے گناہ نہ بخشے تو ہم یقیناً خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جب آئے اور ان کو اس حال میں دیکھا، وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا، ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو آپ انتہائی غصہ میں تھے اور آپ کو افسوس بھی تھا۔ غضبان یعنی ایک طرف غصہ تھا کہ 40 راتیں میں تورات لینے گیا ہوں اور پیچھے سرے سے کام ہی ختم ہو چکا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر آصفاً آپ کو افسوس بھی بہت ہوا جس قوم کو بچا کے لائے ہیں فرعون کے ظلم سے اور پھر اس شرک والے ظلم سے، اور انہوں نے آتے ہی اس میدان میں بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے بہت ہی برے کام کیے، بہت برا راستہ اپنایا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ یعنی آپ بتا کے گئے تھے کہ اللہ کا کلام عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کے اصول ضابطے عطا فرمائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم ہے وہ فرعون کے ظلم کا شکار تھی، حکومت وہاں فرعون کی تھی، 12 لاکھ کے قریب وہ تھے اور 6 لاکھ یہ تھے، اور یہ سب غلام تھے ان کے مصر میں۔ اور جب انہوں نے سمندر عبور کر کے اس میں آ گئے، اس میدان میں آ گئے جو شام کا علاقہ ہے، تو وہاں جب پہنچے تو اب فرعون بیچ میں غرق ہو گیا اس سمندر میں۔ تو اب چونکہ یہ ایک آزاد فضا میں پہنچ گئے، تو اب اس لیے جب آزاد فضا میں کوئی قوم آ جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ آزاد رہنے کے ضابطے عطا فرماتا ہے کہ کیسے آپ حکومت کریں گے، اس کے لیے اصول ضابطے، کسی کا کیا حق ہے، انفرادی اجتماعی طور پہ فیملی لاز ہیں یا سیاسی، قانونی، عدالتی، معاشی، سماجی، معاشرتی، سارے جو قوانین ضوابط ہیں اب اس قوم کو اکٹھا رہنے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ میں جو قرآن اترتا رہا، 13 سال 86 صورتیں اتری، ان میں عقائد کی اصلاح تھی، انسان کی شخصیت کی تعمیر تھی، اس کے کردار سازی تھی۔ اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے اللہ نے حکومت عطا کی، آزادی عطا فرمائی، اور ریاست اسلامی اور ریاست مدینہ کا ایک تصور قائم ہوا اور ایک بنیاد پڑی۔ تو اس کے بعد جو قرآن اترا ہے، جو 28 صورتیں ہیں مدنی، ان میں اللہ تعالیٰ نے پھر قوانین عطا فرمائے۔ وہ پورا آئین ہے کہ ایک ریاست کو کیسے چلانا ہے، ایک ریاست میں رہنے والے آپس میں ان کا کیا تعلق ہوگا، ان کے لین دین کے کیا ضابطے ہوں گے، ان کی معیشت، ان کی تجارت کے کیا احکام ہوں گے، ان کی زراعت کے کیا احکام ہوں گے، ان کے قانونی عدالتی معاملات امور کیسے چلیں گے، یہ ساری چیزیں 28 مدنی صورتوں میں بیان فرمائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جب آزاد ہو کے اس میدان میں، اس نئے علاقے میں، نئے ملک میں آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام عطا فرمائے جینے کے، تو تورات انہیں عطا ہو۔ اب تورات لے کے جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ظاہر ہے وہ تو اس قوم کی اب سیٹنگ ہونی ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اس نے کیسے جینا ہے، لیکن جہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جو ذہن سازی وہ کردار سازی کر کے آئے ہیں ان کی توحید پر، ان کے 40 راتوں کی جو جدائی ہے اس کے ساتھ ہی پوری قوم جو ہے اسی
یعنی 0 پوائنٹ پہ پھر آ گئی ہے جہاں سے چلے تھے، یعنی جو مشرک ہو جائے تو 0 پوائنٹ ہے نا شرک، تو لہٰذا پھر سے بلکہ وہ -0 میں چلا جائے گا کیونکہ وہ شرک کی طرف چلا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غضبان اور اسفا کے کلمات قرآن نے بولے ہیں کہ جس نبی نے اتنی محنت سے انہیں توحید کا درس دیا ہے، جب واپس آئے ہیں تو انہیں اس حال میں دیکھا ہے تو ظاہر ہے غصہ جو ہے آپ کا بالکل فطری ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آپ نے وہ تختیاں رکھ دی جو جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا ہاتھ سر پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام، چونکہ قوم ان کے حوالے کر کے گئے تھے تو ان سے کہنے لگے، انہیں اپنی طرف کھینچا، اور حضرت ہارون سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قال ابن امّہ ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، کہ اے میری ماں کے بیٹے یعنی بھائی، اے میرے بھائی، بے شک میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، یعنی اب 12,000 بندے آپ کے ساتھ تھے اور باقی 6 لاکھ میں سے تو اتنے لاکھوں لوگوں کو آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ انہیں بات سمجھاتے، اور سارے اڑ گئے اسی سامری کی بات پر۔ فلا وقعدوا یقتلوننی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، یعنی حضرت ہارون کو اگر میں کچھ مزید کہتا تو یہ مجھے مارنے لگے تھے۔ فلا تشمت بالاعداء، اب دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالم قوم کا حصہ نہ بنائیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے یہ دعا فرمائی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، اے میرے رب، میری مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی آپ تورات لے کے آئے اور پیچھے انہوں نے بچڑا کی پوجا شروع کر دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس طرح اپنی رودات بیان کی۔ پھر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا انہیں اللہ کا غضب پکڑے گا، یعنی اللہ کے غضب کی گرفت میں آئیں گے، اور دنیا میں انہیں ذلت کا شکار کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اس طرح بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے اور پھر بدعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ جو توبہ کر لے تو اس کا حساب جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی بات تھی۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے وہ جو تختیاں تھیں تورات جن پہ لکھی ہوئی تھی انہیں تو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنی قوم سے نبٹ رہے تھے، تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر جا کے تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا ھدی ورحمہ، جن کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین ھم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آگے ذکر کیا کہ اب توبہ کا معاملہ تھا کہ یہ قوم جو شرک کی طرف چلی گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے آپ نے 70 لوگ جو ہیں ان کا انتخاب کیا۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقررہ وقت پر اور جگہ پر حاضر ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا طور۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، میقات کہتے ہیں مقررہ جگہ کو، یہ جو ہم حج کے لیے میقات ہوتے ہیں، ہمارا یہ لملم ہے، جو باہر سے آتے ہیں آفاقی لوگ ہیں باہر کے رہنے والے، جب وہ مکہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے ہر طرف سے میقات مقرر کیے گئے ہیں، یعنی جگہ مقام ہے کہ جہاں سے وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، اس جگہ سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو میقات کا مطلب جگہ جو مقرر کی گئی ہو کسی خاص مقصد کے لیے۔ تو یہاں وعدہ گاہ ہے، اللہ نے جو ملاقات کی جگہ مقرر فرمائی، تو ان 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے طور پر۔ فلما اخذتهم الرجفہ، اور جب ان کو زلزلہ اور رعد نے گرفت میں لے لیا۔ اب اس کا ذکر پھر اگر اس کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لیں جو سورۃ بقرہ کی ہیں تو یہ سلسلہ وہاں سے زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے
کہ یہاں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو آپ اپنے رب سے توبہ کریں۔ اب توبہ کیا تھی؟ ہمارے لیے تو یہ آسانی ہے کہ ہم صرف لفظوں سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور دل میں اخلاص ہو تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کی قوم کے لیے یہ اصول تھا کہ اگر سچی توبہ ہے تو وہ تب سچی مانی جائے گی جب اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ جو خودکشی کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جو اپنے آپ کو نہیں مارتا تو لفظوں کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں جہاں یہ مضمون ختم ہوتا ہے سورۃ اعراف میں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کا کرم اور فضل، ان میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے تمہارے بوجھ اتار دیے، جو ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارتے ہیں، یعنی جو مشکل احکام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے وہ آپ کی امت پر آسان کر دیے ہیں۔ جبکہ یہ حضرت موسیٰ کی قوم کی توبہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اگر جو قتل نہیں کرتا تو اس کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور یہ تمہارے خالق کے ہاں بہت بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں چونکہ اسرائیلیات میں سے ہیں کہ 70,000 لوگوں نے خود کو قتل کیا یا کتنے ہزار نے کیا، بہرحال ہزاروں میں جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جتنے قتل ہوئے ہیں اسی کو سب کے لیے آپ کفارہ بنا لیں اور سب کی توبہ قبول فرما لیں۔ تو پھر اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے لیے کچھ رعایت فرمائی۔ اب یہ جو 70 لوگ آپ لے کے گئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہیں لیتے، ہمیں اللہ کو دکھائیے۔ تو جب انہوں نے یہ خواہش بھی کی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اللہ کی طرف سے، وہ جس کو یہاں پہ رجفہ فرمایا گیا سورۃ اعراف میں، کہ انہیں ایک زلزلہ، یہ ایک گرفت جو اللہ کی طرف سے آئی وہ پکڑ کی صورت تھی۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہوں نے عرض کی قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ چونکہ اب وہ طور پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کڑک جیسے آئی تو یہ سارے بھسم ہو گئے، جل گئے، مر گئے سارے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں وہیں مار دیتا، اب یہاں تو میری ذمہ داری ہے، میں لے کے آیا ہوں 70 لوگوں کو، تو قوم کیا کہے گی کہ جنہیں لے گیا تھا وہ سارے بھسم ہو گئے ہیں، تو اے اللہ اگر تو چاہتا تو وہیں پہ انہیں ہلاک کر دیتا۔ اور اپنا بھی ساتھ ذکر فرمایا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ کیا تو ہم میں سے جو نادان ہیں، بیوقوف ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا، یعنی جنہوں نے بیوقوفی کی تھی اور بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو ان بیوقوفوں کی سزا اے اللہ سب کو تو نہ دے۔ یہ حضرت موسیٰ کی عرضی ہے اللہ کی بارگاہ، ان یا الا فتنتک، یقیناً یہ تیری بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من یشاء، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرا عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کا غضب جو ہے اس سے دنیا چل رہی ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میری دنیا میری رحمت سے چل رہی ہے۔ غضب کا مظاہرہ کسی بدبخت کے لیے ہوتا ہے جس پہ اللہ غضب فرماتا ہے، ورنہ اللہ کی جو عمومی رحمت ہے ساری مخلوق اس سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور اس اپنی رحمت کو میں
لکھ دوں گا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو مقدر فرما دیا ہے۔ تو یہ سورۃ اعراف کی آیتیں ہیں جو آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 142 سے 156 تک ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی اسی مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، وہاں جو ہے آیت وہ 82 سے 98 ہے، وہاں سے یہ صرف ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ ان آیات میں جو سورۃ طٰہٰ میں ہے ان میں سامری کا نام لیا گیا ہے۔ سورۃ اعراف میں سامری کا نام نہیں ہے، صرف بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر ہے، تو اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، جبکہ سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل زیادہ ہے کہ جب اسے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر انہیں اسی بچھڑا بنانے والے سے پوچھا کہ آپ نے کیسے بنایا اور کیسے یہ بچھڑا بوننے لگا، تو پھر اس نے قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اور وہ کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا اس نے دیکھ لیا، وہ کسی نورانی گھوڑے پہ سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے وہ ظاہر کیا، اس کی ایک آزمائش کی صورت تھی۔ تو کہتا ہے کہ جہاں ان کے قدم لگتے تھے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کے جو نقش قدم ہے وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی، فنبذتها، مٹھی بھر خاک جو ہے اٹھائی، وکذالک سوت لی نفسی، اور اس طرح میرے جی میں یا دل میں یہ بات آئی کہ پھر اس کو اس بچھڑے میں ڈال دیا، اس مٹی کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بچھڑا بولنے لگا اور زندہ بھی ہو گیا۔ پہلے تو وہ سونے کا ایک مجسمہ تھا بے جان، لیکن اس میں جان پڑ گئی۔ قال فاذهب فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، اب یہ سزا تھی سامری کی کہ فرمایا تو چلا جا اور دنیا کی زندگی میں تیرے یہ سزا ہے کہ تو یہی کہتا رہے گا لا مساسا، مجھے مت چھونا۔ اب یہ ایک قرآن کریم کے جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کی تشریح کوئی کر نہیں سکتا یا کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں لا مساسا ہے کہ تو بس زندگی بھر یہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا۔ اب یہ کیوں کہتا رہے گا، اس پر پھر علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور اقوال ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بیماری اس میں بھی منتقل ہو جاتی تھی، متعدی بیماری تھی۔ تو ایک یہ تھا کہ وہ بیماری آگے پھیلتی تھی تو دوسروں کو کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور دوسری بات اسی میں تھوڑا سا اضافہ ایک یہ ہے کہ وہ بیماری جب اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کے اندر بھی وہ بیماری شدید ہو جاتی، تو اس لیے یہ کہتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یعنی ظاہر ہے دوسرے کی بیماری کی تو اسے فکر نہیں تھی، لیکن جب اس کے اندر بھی اس بیماری کی تکلیف بہت بڑھ جاتی تھی، دوسرے کو بھی پہنچ جاتی اور اس کے اندر بھی کئی گنا اس کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہو جاتی، تو اس لیے یہ لا مساس کہتا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، اور تیرا جو آخرت کا ٹھکانہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یعنی تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اپنا معبود دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا تھا، یعنی جس بچڑے کی تو بنا کے پوجا کر رہا تھا اور کروا رہا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کے راکھ اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے حکم سے پھر اس کو جل گیا اور اس کی راکھ جو ہے سمندر میں پھینک دی گئی۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ آخری الفاظ ہیں یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا یہ حصہ بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ اور کئی اس کے حصے ہیں، مزید بنی اسرائیل کے بھی کچھ باتیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی انشاءاللہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نالائکیوں سے محفوظ رکھے کہ آپ دیکھیں کہ ایک نبی بھی تشریف فرما ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف چلے جانے سے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے کہ پیچھے 40 راتوں کے بعد پوری قوم مشرک ہو چکی تھی سوائے چند افراد کے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، ہر قسم کی گمراہی اور غش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں کہا گیا
کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ بچائے، چونکہ تکبر والوں کے لیے قرآن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو متکبر ہیں۔ جیسے کئی آیات ہیں قرآن کریم میں متکبرین کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان پر مہر ثبت فرما دیتا ہے۔ سورۃ مومن کی آیت ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار، مغرور اور متکبر کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وخاب کل جبار عنید، ہر متکبر معاند ہلاک ہو گیا۔ یعنی تکبر کے لیے قرآن نے کہیں کوئی گنجائش نہیں رکھی ذرا بھر بھی، یعنی توبہ کی جو توفیق ہے وہ بھی سلب ہو جاتی، چاہے وہ تکبر شکل کا ہو، حسن کا ہو ظاہر، یا وہ باطن کی کسی کمال کا تکبر ہو کہ اللہ نے ہمیں بڑا نیک پارسا بنایا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، تو تکبر جو تقویٰ کا ہے وہ سب سے خطرناک ہے، وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ علم کا تکبر ہو، دولت کا ہو، کسی اور نعمت کا ہو، ہر چیز اللہ کی عطا فرمودہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اپنے تکبر اور غرور کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔